عقائد میں تبدیلیاں آ گئی تھیں، تحریف ہو گئی تھی، مگر بہر صورت بیسیکلی ڈیوائن ریولیشن پر اور ریویلڈ ریلیجن پر ان کا ایک عقیدہ تھا، تو اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے تھے۔ ان کا بھی بغض اور عناد اور عداوت کفار و مشرکین مکہ کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تھا، اور ان کی عداوت کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارے اندر سے ایک انسان، ہمارے قریشیوں میں سے ایک یتیم عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا یتیم اٹھا، اور جس کے پاس بہت زیادہ زمینیں بھی نہیں ہیں اور بڑی سرداری بھی نہیں ہے اور بڑی جاگیریں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے اندر سے ایک ایسا جوان اٹھے اور وہ کہے ہم اللہ کا رسول ہوں اور میری اطاعت کرو، ہم سب اس کے غلام بن جائیں، اس کے تابع بن جائیں، اس کے پیروکار بن جائیں۔ ان کو یہ نخوت، یہ تکبر، یہ گھمنڈ مار گیا قریشیوں کا۔ اور ادھر بھی وہی نخوت تھی یہود اور نصارہ میں، یہود میں، کہ وہ تصور کرتے تھے کہ چونکہ بنی اسرائیل میں سارے نبی اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ، اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادگان تھے، اس کے بعد پورا عرصہ جو 3000 سال کا گزرا، بلکہ 2500 سال کہہ لیجیے عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام انبیاء چونکہ بنی اسرائیل سے دوسری لائن سے آئے، حضرت اسحاق کی اولاد سے، پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح پھر داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر یحییٰ زکریا علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے جو کہ بنی اسرائیل سے آئے تھے، تو ان کا بھی ایک گھمنڈ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ نبوت اور رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص ہے، یہ کبھی بنی اسماعیل کو نہیں مل سکتی، یہ اللہ نے بنی اسرائیل کو یعنی حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا ہے۔ وہ اس گھمنڈ میں تھے، یہ قریشیت اور اپنی جاگیروں کے گھمنڈ میں تھے، جاگیرداری کے گھمنڈ میں، اپنی سرمایہ داری کے گھمنڈ میں، اپنی مالداری کے گھمنڈ میں، بڑے پن میں، بڑی پگڑیاں اور بڑی ٹربنز کے گھمنڈ میں تھے، اور وہ اپنی نسل کے، یہ بھی نسل کا ادھر رعونت تھی اور ادھر بھی نسل کی رعونت تھی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ نبوت و رسالت خاص ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت بنی اسماعیل سے ہوئی تو اسی گھمنڈ نے ان کو بھی مار دیا۔ تاہم تو ان میں سے جو آئے وہ منافق ہوئے، دھوکہ دہی کے لیے جو آئے، کچھ لوگ منافق جو صدق کے دل سے قبول کر گئے اسلام، وہ تو مسلمان صحابی ہو گئے، اور کچھ دھوکہ دہی کے لیے آئے تو وہ منافقین تھے، مگر منافقین کفار و مشرکین سے نہیں آئے، منافقین یہود سے، اہل کتاب سے آئے، تو ان کا پرابلم بھی آقا علیہ السلام کی ذات کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا تھا، اور کفار و مشرکین مکہ میں جو قریشی سردار تھے ان کا پرابلم بھی حضور علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا تھا۔ یہ منافقین بھی شامل ہو گئے اور کفار و مشرکین۔ تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے رسول کی اطاعت نہ کی اور رسول کے حکم سے اور رسول کے حکم کی حجیت سے روگردانی کی تو تم کفار و مشرکین مکہ کی طرح یا منافقین کی طرح ہو جاؤ گے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے حکم اور آپ کی حاکمیت و حکمیت سے روگردانی کی تھی۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے بعد جو سورہ انفال کی ابھی ہم نے ذکر کی ہے، اس کے بعد آگے ہم اگلی آیت کریمہ کو لیتے ہیں، یہ سورہ مجادلہ کی ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح دونوں اطاعتوں کو جمع کیا اور فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے اچھی طرح خبردار ہے۔ یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اگر تم نے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تفریق کی اور انکار کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں سے کسی ایک کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، تمہارے اعمال سے واقف ہے، تمہارے کرتوتوں اور تمہاری سوچوں سے واقف ہے۔ تو فرمایا خبردار، اللہ تمہاری اندر کی چھپی ہوئی باتوں سے بھی آگاہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تو دونوں اطاعتوں کی حجیت کو یکجا کیا۔ اس کے بعد سورہ انفال میں آیت نمبر 46 آتی ہے پھر، اور پہلی آیت یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 تھی۔ اب سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں بھی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو یکجا کیا، اور دونوں اطاعتوں کی حجیت کو اللہ رب العزت نے ایک حکم کے طور پہ بیان کیا،
اور پھر اس کے بعد فرمایا آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر ٹکڑے ٹکڑے جب ہو جاؤ گے تو اس سے بزدل ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی تمہاری قوت کا جو تاثر ہے وہ اکھڑ جائے گا، اور صبر کیا کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے پھر آیت آتی ہے، وہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اب آپ دیکھیے یہاں دو باتیں جمع کی گئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ اسے یدخلہ جنات تجری، اس کو جنتوں میں داخل کر دے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ثمر اور نتیجے کے طور پر، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جب رواں ہیں۔ اب جس طرح ادھر فرمایا یدخلہ جنات تجری، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے صلے میں اللہ اس کو جنتیں عطا کرے گا، ادھر اس کے برعکس فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی حجیت کا انکار کرے اور اسے لازم نہ جانے، منہ پھیر لے، تو اسی طرح اللہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو گویا رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ حجت ماننے سے جنت ملی، گویا وہ مومن ہوا اور مستحق کے جنت ہوا اور مستحق کے بخشش و مغفرت ہوا، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حجیت کا جس نے انکار کیا، روگردانی کی، وہ مستحق کے عذاب ہوا۔ اور عذاباً علیماً، یہ جو الفاظ آتے ہیں دردناک عذاب دینا، یہ کفار کے لیے آتے ہیں، مشرکین کے لیے آتے ہیں یہ کلمات۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے، یعنی اس کے منکر ہوگے اور اس کی مخالفت کرو گے اور اس کو حجت نہیں مانو گے اور اس کی حجیت پر ایمان نہیں رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا شمار کافروں میں کرے گا اور دوزخ میں دردناک عذاب کا تمہیں مستحق ٹھہرائے گا۔ آج کی گفتگو انہی آیات پہ ختم کرتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ بقیہ آیات قرآنی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیک